السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کانت الاسرۃ الکبیرۃ تسکن فی بیت واحد کبیر، بڑی فیملی ایک ہی بڑے گھر میں رہتی تھی، اور یضم جمیع افرادها، جو جس میں اس کے تمام افراد ہوتے تھے، تمام ممبران ہوتے تھے، تمام افراد ہوتے تھے۔ ضم یضم ضمن، ضم شیئن شیئن، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ فاعل میں مفعول بہ کا ہونا، فاعل میں مفعول بہ کا ہونا۔ جیسے آپ کہیں کہ اس کتاب میں 5 ابواب ہیں، تو آپ کہیں گے ھذا الکتاب یضم 5 ابواب، ھذا الکتاب یضم 5 ابواب، یا کہیں یضم الکتاب 5 ابواب۔ تو میں نے جو آپ کو ابھی بتایا کہ فاعل میں مفعول بہ کا ہونا، ترجمہ کیا کریں گے آپ یضم الکتاب 5 ابواب کا، کہ کتاب میں 5 ابواب ہیں، کتاب میں 5 ابواب ہیں۔ تو فاعل کے اوپر ہم اردو میں لگاتے ہیں، ویسے تو اس کے معنی ہے ضم یضم، ضمن کے معنی ہے ملانا، ٹھیک ہے، یہاں ہے کسی چیز میں کسی چیز کا ہونا۔ یضم جمیع افرادہ، وہ گھر، اس گھر میں اس کے سارے افراد یعنی فیملی کے تمام افراد رہتے تھے۔ اختفت الاسرۃ الکبیرۃ، اختفا اختفاء، یہ کل آیا تھا لفظ، یہ پوشیدہ ہونا، روپوش ہونا، چھپ جانا، پس منظر میں چلا جانا، غائب ہو جانا۔ بڑی فیملی غائب ہو گئی، یعنی اب جو ہے بڑی فیملی غائب ہو گئی۔ وظہرت الاسرۃ الصغیرۃ، ظہر یظہر ظہورا، نمودار ہونا، سامنے آنا، ظہور پذیر ہونا، نکلنا، اور چھوٹی فیملی نمودار ہوئی، چھوٹی فیملی جو ہے ظاہر ہوئی یا سامنے آئی یا نکلی۔ التی تضم الزوجہ والزوجۃ، جس میں شوہر، بیوی، والولد او الولدین، ایک بچہ یا 2 بچے ہوتے ہیں، جس میں دیکھیے تضم کا فاعل ہے الاسرۃ الصغیرہ، اور الزوجہ والزوجۃ والولد او الولدین، یہ سب معطوف معطوف علیہ سے مل کر اس کا مفعول بھی ہے۔ تو ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ جس میں شوہر، بیوی، ایک بچہ یا 2 بچے ہوتے ہیں، جس میں یعنی جس فیملی میں۔ من صور الاختلاف، اور اختلاف کی یعنی ممتاز ہونے کی اور الگ الگ ہونے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے ضعف العلاقہ بین افراد الاسرہ، فیملی کے جو ممبران ہیں ان کے درمیان تعلقات کا کمزور ہونا۔ ضعفن کے معنی کمزور ہونا، ضعف یضعف، ضعفن کے معنی کمزور ہونا، تعلقات کا کمزور ہونا، بین افراد الاسرہ، فیملی کے ممبران کے درمیان، فیملی کے ممبران کے درمیان جو تعلقات ہونے چاہیے وہ تعلقات کمزور ہو گئے۔ فقد اصبح الآباء يقضون معظم الوقت في اماكن العمل، قضا یقضی، قضاء کے معنی گزارنا، اصبح یہ فعل، معظم کے معنی ہے کثیر، اکثر، اکثر کے معنی میں ہے یہ معظم، اکثر کے معنی میں۔ اماکن یہ مکان کی جمع ہے، اماکن، العمل کام، چنانچہ فادرس، الآباء فادرس، باپ جسے آپ کہتے ہیں، والد صاحب، والد، کام کی جگہوں میں زیادہ وقت گزارنے لگے۔ معظم الوقت، زیادہ وقت، وقت کا معظم حصہ، بڑا حصہ، وقت کا بڑا حصہ کام کی جگہ میں گزارنے لگے۔ ولا يرون اطفالهم الا قليلا، اور وہ اپنے بچوں کو بہت کم دیکھتے ہیں۔ لا يرون، نہیں دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو، الا قلیلا، مگر کم، یعنی بہت کم دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ لأنهم يخرجون في الصباح، کیونکہ وہ صبح کو نکلتے ہیں، صبح کو وہ نکلتے ہیں کام کے لیے۔ وَيَتْرُكُونَهُمْ نَائِمِينَ، اور وہ بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ جاتے ہیں، یعنی اس وقت جو ہے بچے سوتے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ جاتے ہیں، نکلتے ہیں تو۔ وَيَتْرُكُونَهُمْ نَائِمِينَ، ہم جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور نائمین جو ہے
یہ ہم ذوالحال ہے اور نائمین اس سے حال ہے، چھوڑتے ہیں ان کو اس حال میں کہ وہ سوتے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہم ذوالحال ہے اور نائمین اسی سے حال ہے۔ وَيَتْرُكُونَهُمْ نَائِمِينَ، چھوڑتے ہیں ان کو سوتا ہوا۔ وَيَرْجِعُونَ فِي اللَّيْلِ، اور رات کو وہ آتے ہیں، وَيَجِدُونَهُمْ نَائِمِينَ، اور ان کو سوتا ہوا پاتے ہیں۔ صبح جاتے ہیں تو سوتا ہوا چھوڑ جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں تو سوتا ہوا پاتے ہیں، سوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وَمِن ناحیۃ اخرى، دوسری جانب، وَمِن ناحیۃ اخرى، دوسری جانب، اردو میں بھی لکھتے ہیں جس طرح سے، دوسری جانب ایسا ہوتا ہے۔ یغادر الاولاد البیت فی الصباح الى المدرسہ، غادر یغادر مغادرۃ کے معنی رخصت ہونا، بچے گھر سے رخصت ہوتے ہیں فی الصباح صبح کو، الی المدرسہ مدرسے کے لیے، ویرجعون فی المساء، اور شام کو واپس آتے ہیں۔ فتبقى الام فی البیت وحدها معظم الوقت، چنانچہ والدہ گھر میں تنہا رہتی ہیں۔ تبقى الام فی البیت وحدها، چنانچہ والدہ گھر میں تنہا رہ جاتی ہیں، معظم الوقت، اکثر وقت وہ تنہا رہ جاتی ہیں۔ تو یہ اختلاف کی ایک صورت ہے۔ من صور الاختلاف ایضا، اور اختلاف کی مزید صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ خروج بعض النساء من البیت الى العمل، بعض لیڈیز جو ہیں گھر سے کام کے لیے جاتی ہیں۔ وكانت المرأة في الماضي لا تخرج من بيتها الا عند ضرورة، اور گزشتہ زمانے کی عورتیں، وكانت المرأة في الماضي، گزشتہ زمانے کی عورتیں، ٹھیک ہے، کی فی کا ترجمہ ہم نے کی کر دیا ہے، اپنے گھر سے ضرورت کے سوا نہیں نکلتی تھی۔ لا تخرج، نہیں نکلتی تھی اپنے گھر سے، الا عند ضرورہ، مگر ضرورت کے وقت، ضرورت کے بغیر نہیں نکلتی تھی، ضرورت کے بغیر نہیں نکلتی تھی۔ اما اليوم، بہرحال اب آج، فقط تغادر الزوجة بیتها فی الصباح، عورت اپنے گھر کو چھوڑتی ہے صبح کو، غادر یغادر مغادرہ کے معنی چھوڑنا بھی کر سکتے ہیں۔ ولا ترجع الیہ الا فی المساء، اور شام کو ہی واپس آتی ہے۔ وانما ترجع تکون متعبة، اور جب وہ واپس آتی ہے تو وہ متعبہ ہوتی ہے، تھکی ہوئی ہوتی ہے، متعبة کے معنی تھکی ہوئی۔ فلا تقوم بعمل البيت من نظافة واعداد للطعام، تو وہ گھر کے کام نہیں کرتی، جیسے صفائی ہے، کھانا بنانا ہے، اعداد للطعام، کھانے کی تیاری یعنی کھانا بنانا۔ فلا تقوم بعمل، قام بکذا کے معنی ہے کام کرنا، کام انجام دینا۔ فلا تقوم بعمل البیت، وہ گھر کا کام انجام نہیں دیتی ہے، وہ گھر کا کام نہیں کرتی ہے۔ گھر کے کام سے مراد کیا ہے؟ یعنی من کا ترجمہ یعنی بھی کر سکتے ہیں، من کا ترجمہ آپ جیسے بھی کر سکتے ہیں، جیسے نظافت ہے یعنی صفائی ہے، وہ اعداد للطعام، اور کھانا بنانا ہے۔ ولا تجد وقتا، اور اسے ٹائم نہیں ملتا، لتجلس مع اطفالها، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ لتجلس مع اطفالها کا ترجمہ کیا ہوا دیکھیں آپ غور سے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ آپ جیسا آپ یہ ترجمہ جو ہے لفظی ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، تاکہ بیٹھے وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اور اسے ٹائم نہیں ملتا تاکہ بیٹھے وہ اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن ایسا ترجمہ ہوتا نہیں ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بلکہ اپنے بھی ترجمہ نہیں کرتے، بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا شوہر کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ للحدیث فی امور الاولاد والبیت، یا گھر یا بچوں کے معاملات میں گفتگو کرنے کے لیے شوہر کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ الحدیث فی کذا، گفتگو کرنا کسی معاملے میں، امور کے معنی امور امر کی جمع ہے جس کے معنی معاملہ، الاولاد والبیت یعنی گھر اور جو ہے بچوں کے معاملات میں گفتگو کرنے کے لیے۔ جی آپ کوئی صاحب اس کو دوبارہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأسرة بين الماضي والحاضر تهيئة. فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية: هل الأسرة في بلدك كبيرة أم صغيرة؟ هل يعيش الجد والجدة مع الأسرة؟ كيف العلاقة بين الأبناء والآباء في بلدك؟
هل تحب الزواج بامرأة عاملة؟ مولانا ترجمہ بھی کریں اس کا. جی فیملی گزشتہ زمانے اور موجودہ زمانے میں گزشتہ زمانے اور موجودہ زمانے کی فیملی. الاسرہ کا ترجمہ آپ فیملی بھی کر سکتے ہیں اور خاندان بھی کر سکتے ہیں اور خانوادہ بھی کر سکتے ہیں. جی گزشتہ زمانے اور موجودہ زمانے کی فیملی. کیا فیملی آپ کے شہر میں کیا آپ کے شہر کی فیملی بڑی ہے یا چھوٹی؟ کیا نانا اور نانی اور دادا دادی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں نہیں ایک ہی ترجمہ کریں آپ. نانا نانی کیسے ترجمہ کریں اس کو؟ یہاں پہ نانا نانی مراد نہیں ہے، دادا دادی ہے. دادا دادی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں. بچوں اور ماں باپ بچے اور ماں باپ اپنے شہر میں کس علاقے میں رہتے ہیں؟ کس علاقے میں رہتے ہیں؟ کیسا تھا بچوں اور ماں باپ اپنے شہر میں کے درمیان کیسا تعلق ہے؟ فی بلدی کا، آپ کے شہر میں، آپ کے شہر میں بچوں اور والد کے درمیان تعلقات کیسے ہیں؟ تعلقات کیسے ہیں؟ کیا آپ ازدواجی زندگی کیا آپ کے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کام کرنے کو پسند کرتے ہیں؟ آپ کے شوہر کام کرنے کس کے شوہر؟ کیا شوہر شوہر کہاں ہے اس میں؟ زواج کا ترجمہ شوہر کہاں ہے؟ کب سے ہونے لگا؟ ازدواجی زندگی میں نہیں زواج. حل تحب، آپ ذرا غور کریں الفاظ پہ. کیا آپ پسند کرتے ہیں الزواج، شادی کرنا، بامرأة عاملة، کام کرنے والی، جاب کرنے والی عورت کے ساتھ؟ کیا آپ جاب کرنے والی عورت کے ساتھ شادی کرنا پسند کرتے ہیں؟ جی کیا آپ کام کرنے والی عورت کے ساتھ شادی کرنا پسند کرتے ہیں؟ يختلف نظام الأسرة الآن عن نظام الأسرة في الماضي، ولهذا الاختلاف صور كثيرة، منها اختفاء الأسرة الكبيرة في كثير من المجتمعات. كانت الأسرة الكبيرة تسكن في بيت واحد كبير يضم جميع أفرادها. اختفت الأسرة الكبيرة وظهرت الأسرة الصغيرة التي تضم الزوجة والزوجة والولد والوالدين. موجودہ زمانے کی فیملی اور گزشتہ زمانے کی فیملی کے نظام مختلف ہوتا ہے. اسی وجہ مختلف ہوتا ہے نہیں، مختلف ہے، الگ الگ ہے، جدا گانا ہے. ہوتا ہے نہیں ترجمہ کریں گے، ہے ترجمہ کریں گے، ہے مختلف ہے. اسی وجہ سے اختلاف کی بہت سی صورتیں ہیں. اختلاف میں بہت سے الگ الگ صورتیں ہیں. ان میں سے کیا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ وَلِهَذَا الْإِخْتِلَافِ صُوَرٌ كَثِيرَةٌ، اور اس اختلاف کی، اس الگ الگ ہونے کی بہت سی شکلیں ہیں. اس اختلاف کی بہت سی شکلیں ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں. ان میں سے معاشرے میں بہت سے معاشرے میں بڑی فیملی کا پوشیدہ ہونا ہے. غائب ہو جانا ہے، غائب ہونا ہے. بڑی فیملی وہ ایک بڑے گھر میں رہتی تھی کہ ان کے تمام افراد جس میں اس کے تمام افراد ہوتے تھے. جس میں اس کے تمام افراد ہوتے تھے. بڑی فیملی
غائب ہو گئی. بڑی فیملی غائب ہو گئی اور چھوٹی فیملی اب ظاہر ہو گئی، رونما ہو گئی، جس میں شوہر اور بیوی اور بچے یا والدین رہتے ہیں ہوتے ہیں. من صور الاختلاف والدین ضعف نہیں ہے، العلاقة بین. ورنہ والدین نہیں ہے، ایک بچہ بچے یا دو بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ یا دو بچے ہوتے ہیں. اچھا دوسرا پیراگراف کوئی اور صاحب پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من صور الاختلاف ضعف العلاقة بین افراد الاسرہ. اختلاف کی صورتوں میں سے خاندان کے افراد اختلاف کے کی تعلق کا کمزور ہونا ہے. اختلاف کی شکلوں میں، صور کا ترجمہ کریں شکل. اختلاف کی شکلوں میں سے خاندان کے افراد کے درمیان تعلق کا کمزور ہونا ہے. فقد اصبح الآباء يقضون معظم الوقت في اماكن العمل. چنانچہ والد کا باپ اپنا بہت سا وقت کام کی جگہوں میں گزارتے ہیں. ولا يرون اطفالهم الا قليلا. اکثر وقت کام کی جگہوں میں گزارتے ہیں اور اپنے بچوں کو بہت کم دیکھتے ہیں. لأنهم يخرجون في الصباح ويتركونهم نائمين. اس لیے کہ وہ صبح کو نکلتے ہیں اور ان کو سوتا ہوا چھوڑتے ہیں. ويرجعون في الليل ويزيدون نائمين. اور رات کو واپس آتے ہیں اور ان کو سوتا ہوا پاتے ہیں. چھوڑ جاتے ہیں وہی ترجمہ صحیح ہے، کیونکہ اردو میں ایسے ہی بولتے ہیں. ہاں چھوڑتے ہیں نہیں بولتے اردو میں، چھوڑ جاتے ہیں، چھوڑ آتے ہیں، ایسا. جی ان کو سوتا ہوا چھوڑ جاتے ہیں. ويرجعون في الليل ويزيدونهم نائمين. اور رات کو واپس آتے ہیں اور سوتا ہوا پاتے ہیں. ومن ناحية أخرى يغادر الأولاد البيت في الصباح إلى المدرسة ويرجعون في المساء. اور دوسری جانب بچے صبح کو گھر سے مدرسہ جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں. فتبقى الأم في البيت وحدها معظم الوقت. تو اکثر وقت والدہ گھر میں اکیلی رہتی ہیں. من صور الاختلاف اور أيضا کوئی خروج صاحب بعض. ہیں تو وہ کریں. ذکی الدین. جی من صور الاختلاف ایضا، اختلاف کی دوسری شکلوں میں سے یہ بھی ہے خروج بعض النساء من البیت الی العمل. بعض عورتیں گھر سے کام کے لیے نکلتی ہیں. وكانت المرأة في الماضي لا تخرج من بيتها الا عند الضرورة. اور ماضی میں عورتیں اپنے گھر سے ضرورت کے لیے ہی نکلتی تھی. اما اليوم فقد تغادر الزوجة بيتها في الصباح. بہرحال آج تو بیوی اپنے گھر سے صبح میں ہی نکل جاتی ہے، چلے جاتی ہے. ولا ترجع الیہ الا فی المساء. اور شام میں ہی لوٹتی ہے. وعندما ترجع تكون متعبة. اور جب وہ لوٹتی ہے تو وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے. فلا تقوم بعمل البيت من نظافة وإعداد للطعام. اور وہ گھر کے صاف صفائی اور کھانا تیار کرنے کے کام انجام نہیں دیتی ہے. ولا تجد وقتا لتجلس مع اطفالها. اور وقت نہیں پاتی ہے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اور بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت نہیں پاتی ہے. او زوجها للحديث في امور الاولاد والبيت. یا بچے اور گھر کے معاملات میں بات چیت کرنے کے لیے اپنے شوہر سے بات چیت کرنے کے لیے وقت نہیں پاتی ہے. جی صحیح.